اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ویورس. واقعہ کربلا کی طرف ہم لیڈ کر رہے تھے پچھلی جیسے 4 ویڈیوز میں، جس طرح ہم نے ذکر کیا جو بھی سچویشن تھی. اصل میں یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگا تو ان نیسیسری لوگ نا جو ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فرقے کے خلاف یا پھر کس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بھی بات کرنی ہو، تو اس وقت جو فتنے کا دور تھا وہ سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے. تو ججمنٹ تو اس سارے واقعے کو سننے کے بعد بھی ہم پاس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سب صحابہ کرام تھے. ان کا جنت میں جانا تو اٹل ہے، لیکن ہمارے جنت میں جانے کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے میں ہمیشہ جب پڑھاتی بھی ہوں اس چیپٹر کو تو میں بچوں سے ضرور یہ کہتی ہوں. بچے کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے میری آڈینس جو ہوتی ہے وہ مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً کوئی 14 15 16 سے 17 سال کے درمیان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب اس ایج میں بچوں کو چونکہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ جو ہے وہ کیا کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور جب یہ ان کے تو پیپر کا پارٹ ہے، یہ سب چیزیں ان کو لکھنی ہوتی ہیں، تو وہ بڑا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھے ہوتے ہیں کہ مس آپ کس سائڈ پر ہیں. ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن، لیکن میں ہمیشہ بچوں کو یہی جواب دیتی ہوں کہ بیٹا میرا کسی کے ساتھ ہونا نہ ہونا ان کو میٹر نہیں کرے گا، مجھے ضرور میٹر کرے گا، کیونکہ مجھے جنت میں جانے کے لیے آف کورس بہت سارے اعمال چاہیے، اور ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. اس لیے ہم ان پہ ججمنٹ پاس ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف ہسٹری سمجھ کے ہی اس کو سننا اور سمجھنا چاہیے. بہرحال اس سے جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. اور ہم بات کر رہے تھے جنگ جمل کی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس چلی گئیں. اور اب یہاں پر ایک سینیریو، ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو کہ نیوٹرل رہے اس سارے قصے سے. نہ ہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جیسے کہ ان میں ایک تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل نیوٹرل رہے اس سارے معاملے سے، اور انہوں نے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیا نہ حضرت عائشہ کو. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آ رہی تھیں تو بصرہ کی طرف، تو انہوں نے حضرت جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، انہیں بھی پیشکش کی اپنے ساتھ شامل ہونے کی. بٹ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمین نیوٹرل، کیونکہ ان کو ان کے پہلے وہ شاید جوش میں آگے بڑھنے والی تھی، لیکن ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور وہ بھی نیوٹرل ہی رہیں اور وہ آگے نہیں آئیں. اسی طرح سے زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وزڈم کے بارے میں بہت فیمس ہے، وہ بہت وائز تھیں، بڑی عقل مند خاتون تھیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ ام المومنین میں سے ایک تھیں. اور جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھا یعنی صلح حدیبیہ، اس میں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیشن دینے میں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلسو ریمین نیوٹرل، وہ بھی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا کسی بھی معاملے میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نیوٹرل تھے اس چیز کو لے کر. تو کچھ صحابہ ایسے رہے جو کہ بالکل نیوٹرل رہے، اور انہوں نے کسی کو بھی جو ہے وہ فیور نہیں کیا، کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا. اب اس میں آتی ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں بیٹل آف صفین کی طرف. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے مدینہ کی طرف، اب انہوں نے یہ کچھ نئے ڈیسیشنز لیے. ان میں سے ایک ڈیسیشن یہ بھی تھا کہ مدینہ کو کیپٹل ہٹا کر کوفہ کو جو ہے وہ دارالحکومت یا جو ہے وہ کیپٹل بنا دیا جائے. اس کا ریزن کیا تھا کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹرز تھے وہ کوفہ میں بہت زیادہ تھے. دوسری چیز ایک اور، یہ تو پولیٹیکل ریزن ہوا، لیکن ایک اور ریزن کیا تھا کہ آلریڈی مدینہ میں بہت بلڈ شیڈ ہو چکا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، اور اس کے بعد ریبیلز کا جس طرح سے پورے مدینہ کو کیپچر کر لینا اور ٹراماٹائزڈ کر دینا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین مبارک پر یہ سب چیزیں ہوں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ فتنہ کھل کر سامنے آ چکا ہے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دارالحکومت ہے اس کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چینجنگ اور کی. وہ کیا کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آلریڈی گورنرشپ کا جو ہے وہ اوتھ لے چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر بن کے کوفہ کی طرف گئے تھے، ان کو بھی چینج کر دیا وہاں سے. اس کا ریزن بھی آپ لوگوں کو پتا ہے، میں نے بتایا تھا پہلے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیوٹرل رول پلے کر رہے تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹیبلٹی کے لیے سپورٹرز چاہیے تھے.
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چینج کر دیا گیا تھا. اب یہ 2 چینجنگز کرنے کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ریٹرن ہوئے. اب سچویشن یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ وہی مذاکرات کی پیشکش کی کہ ہم اس بارے میں بات کریں, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بضد تھے کہ انہیں جو ہے وہ قتل کا بدلہ چاہیے. سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا بدلہ چاہیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈماسکس کی مسجد میں ان کا حضرت ایک سوگ کا عالم بنایا ہوا تھا. کس طرح سے بنایا گیا تھا کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود کپڑے اور ان کا جو قرآن جس کو وہ لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے, جس کے اوپر ان کا خون تھا, خون آلود جو قرآن کے پیجز تھے, وہ انہوں نے جو ہے وہ اوپن پورٹرے کر دیے تھے, سامنے جو ہے وہ ان کو لگا دیا گیا تھا تاکہ لوگ دیکھیں. اب جب لوگ دیکھ رہے تھے تو وہ خلیفہ مظلوم کو رو رہے تھے, ماتم کر رہے تھے بہت زیادہ, کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سیریا میں اس وقت جو تھے بنو امیہ کے لوگ زیادہ تھے, اور بنو امیہ کے لوگ آف کورس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے. تو اس چیز کو لے کر وہ لوگوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت بڑھ رہی تھی. اب یہ ٹریگر ہو رہی تھی ان کی بغاوت, اس لیے ٹریگر ہو رہی تھی کیونکہ وہ جب یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب مدینہ میں موجود تھے. اس کے بعد بھی خلیفہ مظلوم کو اس مظلومیت کے ساتھ کیوں شہید ہونا پڑا؟ تو لوگوں کے دماغوں میں 100 طرح کے کوسچنز اٹھ رہے تھے. اصلیت اور حقیقت کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں جانتے تھے, اتنے دور سے انہیں نہیں پتا تھا کہ سچویشن اس وقت کیا تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ورنہ انہوں نے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پیشکش کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیٹرمنٹ تھے کہ وہ خون نہیں بہائیں گے. بہرحال اب جب خط و کتابت کافی بڑھ گئی اور معاملہ کسی حد تک نہیں پہنچا تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمی تیار کی جو تقریباً کوئی 90,000 لوگ روایات میں آتا ہے, ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے تھے, اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمی پریپیئر کی جو تقریباً کوئی 80,000 لوگوں کے سراؤنڈنگ اراؤنڈ تھی. اب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے, سمجھ لیں صفین ایک جگہ ہے سیریا اور مدینہ کے بیچ میں, سیریا اور کوفہ کے بیچ میں, وہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے. اب کئی دن تک یہ جنگ جاری رہی, کئی بلکہ سمجھ لیں مہینوں تک یہ جنگ جاری رہی اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. ہاؤیور کہ وہ کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سنگل کامبیٹ کی دعوت دی, جیسے آپ کو اگر یاد ہوگا کہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگل کامبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, یعنی 1 to 1 جو فائٹ ہوتی ہے, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. بہرحال جنگ وہاں پر جب شروع ہوئی اس وقت تو اب بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے جلیل القدر صحابہ کرام, کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ پر ہیں اور کچھ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ پر ہیں. کتنی یہ سچویشن ہم اگر اس کو انالائز کریں اور ہم سوچیں, یہی جب کبھی دجال کے فتنے کی بات ہوتی ہے اور کبھی کبھی بچے مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں اور ہم دجال کے فتنے میں نہیں آئیں گے, یا ہم کیوں آئیں گے دجال کے فتنے میں, تو میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ دیکھو دجال کے فتنے میں آنا بہت آسان ہوگا, ہمارا ایمان تو اس قدر مضبوط بھی نہیں ہے, ہم تو بہت ہی ناچیز, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جبکہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس ایک فتنے کا شکار ہو گئے اور انہیں خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کس طرح سے لڑیں اور کیا کریں. بہرحال ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک جلیل القدر صحابی بھی تھے جن کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پرسیکوشن اور اپوزیشن فیس کرنی پڑی تھی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ عمار بن یاسر کو قتل کریں گے اور وہ غداروں میں سے ہوں گے. تو بہرحال عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 90 برس کے تھے اور بیٹل آف صفین میں یعنی صفین کی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی جو ہیں وہ مارٹرڈ ہیں, شہید ہیں اسلام کے لیے, اور ان کے فادر دوسرے شہید ہیں یعنی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ شہید ہیں, سیکنڈ مارٹرڈ ہیں اسلام کے نام پر. لیکن بہرحال سچویشن اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ آگے مطلب صرف جو ہے وہ ڈیتھ ہی نظر آ رہی تھی اور بلڈ شیڈ ہی نظر آ رہا تھا. اب حضرت عمر بن العاص, یہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد, صلح حدیبیہ کے بعد اسلام ایکسیپٹ کیا تھا, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو بڑا ساتھ ساتھ میں نظر آتا ہے, اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور بہت بڑے حدیث کے نریٹر ہیں. بہرحال یہ سچویشن وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. حضرت عمر بن العاص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم جو ہے وہ قرآن بیچ میں لے چاہتے ہیں, اور انہوں نے بات کرنی شروع کر دی, اللہ
अला बिहुक्म इल्लल्लाह कि कोई हुक्म नहीं है सिवाय अल्लाह के और कुरान हमारे दरमियान फैसला करेगा। अब जब सिचुएशन यहाँ तक पहुँची तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि ये वॉर टैक्टिक्स हैं और आपको जो है वो मतलब किसी तरह से बहलाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुरान को जो है वो मैदान जंग में लाया जा रहा है। वो नेज़ों पे कुरान उठा के ले आया गया। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बहरहाल कुरान अगर मैदान जंग में है तो हम नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम फिर भी लड़ेंगे क्योंकि ये एक वॉर टैक्टिक है और ये ब्लैकमेलिंग है। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी वॉज इन द फेवर कि नहीं हम जो है वो कुरान मैदान जंग में आने के बाद नहीं लड़ सकते। जब मेजॉरिटी इस फेवर में थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेजॉरिटी की बात सुननी पड़ी और जंग जो है वो रोकनी पड़ी और फैसला आर्बिट्रेशन की तरफ यानी मशवरे की तरफ, निगोसिएशन की तरफ चला गया कि हम बैठकर आपस में बात करेंगे। 6 मंथ्स के बाद जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम 6 मंथ्स के बाद दामतुल जंदल एक जगह है वहाँ पर बैठकर आपस में आर्बिट्रेशन करेंगे, बात करेंगे कि आगे किस तरह से खिलाफत को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत के लिए ये जंग नहीं लड़ी थी। ये इसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, इसको आप गलत फहमियाँ जो कि बहुत सारे मुनाफिकीन ने मिलकर क्रिएट की वो भी कह सकते हैं। आप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज्तिहाद भी कह सकते हैं। वो अपने अपने तौर पर दोनों अपने अपने आप को ठीक समझ रहे थे, बाकी वल्लाहु आलम। और फिर उसके बाद जो हुआ उन्होंने जंग बंदी कर दी। उसके नतीजे में तकरीबन कोई 10,000 लोग उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो कुरान के अगेंस्ट जो है वो फैसला नहीं करेंगे और मैदान जंग में कुरान बेशक आ जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लड़ते रहना चाहिए था और हमारा पल्ला भारी था इसलिए वो कुरान लेकर आ गए थे। तो हमें इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए और हमें लड़ना चाहिए। बहरहाल वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर चले गए। वो खवारिज कहलाए, खारजाइट्स कहा जाता है उनको, वो खवारिज कहलाए और उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ छोड़ दिया। उसके बाद बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वापसी की तरफ वापस कूफा की तरफ जब आ रहे थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौजें भी पीछे हट गईं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौजें भी पीछे हट गईं और वापसी के रास्ते पर खवारिज ने उन्होंने ये प्लान किया कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ आर्मी इकट्ठी करेंगे और उनके खिलाफ जंग करेंगे। जब वो गैदर्ड होके उनका ये प्लान हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आर्मी पर अटैक करने का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर दोबारा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू रीइंफोर्समेंट मंगवाई और खवारिज का खात्मा किया। अब खवारिज जो हैं वो ऐसे लोग बन गए कि जो इस्लाम से खारिज थे और अब सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते थे और माअज़ल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमर बिन अलास और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने एक महाज बना लिया था कि जब हमें मौका मिलेगा हम इनको कत्ल कर देंगे क्योंकि इन्होंने इस्लाम में फसाद को और डिसयूनिटी को जो है वो जन्म दिया है। बहरहाल उसके बाद जो है वो बैटल ऑफ सिफीन तो अपने एंड को पहुंची और खवारिज भी बहरहाल अपने एंड को पहुंच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस कूफा चले गए और उसके बाद आर्बिट्रेशन 6 मंथ्स के बाद दामतुल जंदल में आर्बिट्रेशन हुआ जिसमें हज़रत अली की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अबू मूसा अशरी को एज एन आर्बिट्रेटर चूज़ किया गया और हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से हज़रत अमर बिन अलास को चूज़ किया गया। हाउएवर हज़रत अली वाज नॉट हैप्पी कि हज़रत अबू मूसा अशरी को चूज़ किया जाए, लेकिन इसलिए खामोश हो गए क्योंकि मेजॉरिटी भी ये चाह रही थी, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि वो शुरू से न्यूट्रल थे, वो न्यूट्रल रह के ही बात करेंगे। हाउएवर हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आर्बिट्रेशन बहरहाल हुई 6 महीने के बाद, लेकिन उस आर्बिट्रेशन का नतीजा निकला 2 ओथ्स की सूरत में, जिसमें कहीं ना कहीं बीच में कहा जाता है कि हज़रत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वर्ड्स को चेंज किया, नाउज़ुबिल्लाह, या कुछ भी बहरहाल उनके दरमियान हुआ। लेकिन ये आर्बिट्रेशन इस जो है मकाम पर आकर पहुंची और इसका फाइनल डिसीजन ये हुआ कि आधी जो इस्लामिक एम्पायर है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर खिलाफत होगी और आधी जो है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर होगी। इस तरह पहली बार इस्लामिक एम्पायर के 2 खलीफा मुकर्रर हुए, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, अब आगे इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को लीड करेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।